بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ ہماری حرف بحرف ترجمہ اور آسان تفسیر سے چل رہی ہے بغیر گرامر کے۔ آیت نمبر 50 تک ہم پڑھ چکے تھے۔ آیت نمبر 50 میں اللہ نے کیا فرمایا کہ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، یعنی اس وقت کو بھی یاد کرو کہ جب ہم نے تمہیں نجات دی تھی فرعون سے اور فرعون کو غرق کر دیا تھا، سمندر کے اندر اسے غرق کیا اور اس وقت تم دیکھ رہے تھے۔ آیت نمبر 51 میں اللہ نے کیا فرمایا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ۔ اس آیت کا بھی بڑا بیک گراؤنڈ اور شان نزول ہے۔ پہلے میں آپ کو شان نزول بتا دوں، پھر آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے نجات دی تھی فرعون سے بنی اسرائیل کو، تو فرعون غرق ہو گیا اور بنی اسرائیل پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس رہ گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، اب ہمیں چاہیے کہ کوئی ایسی کتاب لائیں اللہ کی طرف سے جن میں احکام اور ہم ان پر عمل کریں اور اللہ کو راضی کریں۔ اللہ نے ہمیں نجات دی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے کہا ٹھیک ہے۔ اللہ نے ان سے وعدہ کیا کہ آپ کو تورات دیں گے، 40 دن قیام کرنا پڑے گا، 40 راتیں آپ کو کوہ طور پر اعتکاف اس کے بعد ملے گی۔ تو اسی آیت کا تذکرہ انشاءاللہ پڑھتے ہیں، پھر سمجھ آ جائے گی۔ وَإِذْ وَعَدْنَا، اور جب وعدہ کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا، لیل رات کو کہتے ہیں۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پھر بنا لیا تم نے العجلہ بچڑے کو، من بعدہ انتم ظالمون، اور تم ظالم تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے ان کو تورات عطا کرنے کا کہا، تو فرمایا کہ 40 راتیں آپ قیام کریں گے اور اعتکاف ہوگا، اس کے بعد آپ کو مل جائے گی۔ تو پیچھے جو بنی اسرائیل تھے انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، آپ 40 راتیں وہاں پر اعتکاف کریں گے، پیچھے ہم کیا کریں گے؟ کوئی نہ کوئی معبود تو ہمیں بنانا پڑے گا نا۔ تو پھر سامری جادوگر نے ان سب نے مل کر ایک بچڑا بنایا سونے کا، پھر اس کی عبادت کرنے لگ گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام وہاں سے پہنچے تو بڑے غضبناک ہوئے، یعنی کہ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے عبادت کی تھی بچڑے کی، اور کچھ لوگ بالکل سائڈ پہ ہو گئے، تو انہوں نے کہا کہ ہم عبادت نہیں کرتے اس بچڑے کی، موسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو رات لائیں گے تو ہم اسی کی پیروی کریں گے۔ تو جنہوں نے عبادت کی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا احکام جاری کیے، جنہوں نے نہیں کی تھی ان کے لیے کیا جاری کیے؟ یہاں پر اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو معاف کر دیا تاکہ وہ شکر گزار بندے بنے۔ اب دیکھیں کیسے معاف کیا۔ ثم عفونا عنکم من بعدی، پھر درگزر کیا ہم نے عنکم تم سے، من بعدی بعد اس کے، ذالک لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ، تاکہ تم شکر گزار کرو، ایمان لے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف فرما دیا۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور جب آتینا دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، والفرقان، اور فرق کرنے والی تھی وہ کتاب، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا کہ تاکہ تم شکر ادا کرو، ہم نے تمہیں معاف کیا، پھر کتاب ادا کی تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اذ قال موسیٰ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لقومہ، اپنی قوم سے، کیا کہا؟ یا قومی، اے میری قوم، انکم، بے شک تم، ظلمتم، ظلم کیا تم نے، اے میری قوم بے شک تم نے ظلم کیا بچڑے کو اپنا معبود بنا کر، حالانکہ میں نے تم سے کہہ کر گیا تھا کہ 40 راتوں کے بعد آؤں گا اور میں آپ کے لیے لے آؤں گا تو رات، لیکن تم نے ظلم کیا اپنے جانوں پر، انفسکم، اپنے نفسوں پر، باتخاذکم العجلہ، بوجہ بنانے کے، العجلہ بچڑے کو، تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، بچڑے کو معبود بنایا، فتوبوا، پس توبہ کرو، الی، طرف، باریکم، اپنے پیدا کرنے والے کے، فقتلوا، تو قتل کرو، انفسکم، اپنی جانوں کو۔ بس تم اب توبہ کرو۔ اس اوپر والی آیت میں گزرنا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کیا تاکہ یہ شکر گزار بنے، اور معاف کیسے کیا؟ کیونکہ یہ شرک کر چکے تھے۔ اس سے پہلے اللہ نے ان کو نجات دی تھی فرعون سے، اور پھر کہا کہ آئندہ ایسا نہیں کرنا۔ فوراً ہی جیسے نجات کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد پھر انہوں نے شرک شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سبق سکھانا چاہا کہ فقتلوا انفسکم، قتل کرو اپنے نفسوں کو، ذالکم، یہ خیر لکم، بہتر ہے تمہارے لیے، یعنی یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اپنی جانوں کو پیش کر دو ان کے سامنے جنہوں نے شرک نہیں کیا۔
کیا مطلب اس کا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم لوگ کیا کرو کہ جن لوگوں نے شرک کیا ہے، بچڑے کی عبادت کی ہے، انہیں چاہیے کہ وہ اب اپنے نفسوں اپنی جانوں کو پیش کر دیں، یعنی اپنی گردنیں پیش کر دیں ان لوگوں کے سامنے جنہوں نے شرک نہیں کیا۔ اب ان لوگوں نے جنہوں نے شرک نہیں کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ ہم موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ویٹ کریں گے، انہوں نے ان کی گردنیں ماری۔ اور جب اور یاد کرو اس وقت کو قول تم کہا تم نے یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام لن ہرگز نہیں نؤمن ہم ایمان لائیں گے لکا تجھ پر حتیٰ یہاں تک کہ نر اللہ ہم دیکھ لیں اللہ کو جہرتاً روبرو۔ کہ اس وقت کو بھی یاد کرو کہ جب میں نے تمہیں تورات دی تھی موسیٰ تو یہ کیا کرتے تھے کہ ہم تم پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے اے موسیٰ یہاں تک کہ ہم اللہ کو نہ دیکھ لیں۔ اللہ اکبر، کس قدر بدبخت قوم ہے، اتنے اللہ تعالیٰ نے انعامات کیے ان کے اوپر، جب تک ہم اللہ کو جہرتاً وجہ یعنی چہرہ یا روبرو ہم فیس ٹو فیس اللہ کو نہ دیکھ لیں تب تک ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الرَّجْفَةُ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ پھر پکڑ لیا تمہیں الصَّاعِقَةُ بجلی کی کڑک نے، وَأَنْتُمْ اور تھے تم تنظرون دیکھ رہے تھے تم۔ اب اس سے پہلے جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس لے کر آئے نا تورات، تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ یہ تو تورات تم لے آئے ہو لیکن ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ واقعی اللہ کی طرف سے، کہ ایسا نہیں تو آپ خود کہیں سے لے کر آئے، اب ہمیں تصدیق کرنی ہے چونکہ، تو ہم اپنے کچھ بندے آپ کے ساتھ بھیجتے ہیں تاکہ وہ دیکھیں کہ واقعی اللہ آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں، کتاب اسی کی طرف سے ہے تو ٹھیک ہے ورنہ ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ یہ تو دیکھنا چاہتے ہیں، بات کرنا چاہیے تھے، کہتے ہیں کہ جیسے اللہ نے آپ سے کلام کیا ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیسے آپ سے کلام ہو رہا ہے۔ تو 40 بندوں کو موسیٰ علیہ السلام لے گئے وہاں پر، تو موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی وہاں لے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ اللہ سے ہم کلام ہو رہا ہے۔ تو ان قوم کے لوگوں نے کہا وہاں پر جو بن کے آئے ہوئے تھے سفیر دیکھنے کے لیے کہ کیا واقعی موسیٰ اللہ سے کلام کرتے ہیں، تو وہاں پر جب انہوں نے دیکھا نا آواز سنی غیب کی موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کر رہے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے سن لیا اب گواہ ہو جا کر بتاؤ۔ اب انہوں نے کہا نہیں یہ تو ایسا ہے کہ کیا پتہ کسی اور کی آواز ہو، ہمیں تو نہیں سنائی دی اور سنائی بھی دی ہے تو لیکن یہ ہم کیسے یقین کر لیں کہ یہ اللہ کی آواز ہے، اور ہم کیسے یقین کر لیں کہ اب اللہ سے بات کر لیں ہیں۔ کیا کہتا کہ آخر میں کہا کہ نر اللہ جارتاً، یعنی ہم آپ کو روبرو دیکھنا، اللہ کو کہو کہ ہمارے سامنے آ جائے، ہم آپ کو اور اللہ کو دیکھ کر پھر فیصلہ کریں گے کہ واقعی آپ اللہ سے بات کر رہے ہیں۔ تو پھر اللہ کو غضب آیا تو فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ اللہ تعالیٰ نے ایک زوردار بجلی بھیجی جس نے پکڑ لیا ان کو سب کو، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ وہیں مر گئے یہ، کہ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اللہ یہ گواہ تھے، اگر یہ مر گئے تو پھر میں ان قوم کو کیا جواب دوں گا، قوم کہے گی کہ یہ کیا کہ ہم نے گواہ بھیجی تھی وہ گواہی مر گئے، اور یا اللہ مسئلہ بن جائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ سے دعا کی، ان کو ہوش آیا تو پھر انہوں نے ان کو کہا کہ اب تو تم نے دیکھ لیا، اب جا کر بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دوبارہ زندگی دی ہے، تم مر چکے تھے اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی عطا کی ہے، تم نے دیکھا کہ میں نے اللہ سے کلام کیا، اب جا کر قوم کو کہو۔ پھر کیا کہا انہوں نے جا کر وہ آگے ڈسکس کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ثم بعثناکم پھر اٹھایا ہم نے تمہیں، بعثناکم بعد اس کے، من بعد اس کے بعد، موتکم کہ تمہاری موت کے، لعلکم تشکرون تاکہ شکر ادا کرو۔ پھر تم میں جب اللہ نے موت دی تم وہاں پر مر گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں دوبارہ اٹھایا کہ شاید اب تمہارے اندر کوئی حس جاگ چکی ہو غیرت کی، اور تم جا کر واقعی یہ کہہ دو کہ ہاں واقعی موسیٰ نے اللہ سے ہم کلام کیا اور ہم نے خود سنا، لیکن تم نہیں مانے۔ پھر اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہیں موت سے دوبارہ زندگی عطا کر دی موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر۔ اب دیکھیں پھر کون سی بدبخت قوم ہے، پھر کیا کرتی ہے آگے، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ وَظَلَّلْنَا اور سایہ کیا ہم نے، علیکم تم پر، الغمام بادلوں کا، وَأَنزَلْنَا اور اتارا ہم نے، علیکم تم پر، المن والسلوى۔ موسیٰ علیہ السلام قوم کے پاس گئے تو وہ تو نہیں مان رہے تھے، انکاری تھے، کچھ لوگ مان رہے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو غصہ اور غضب آیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب انہیں وادی تیہ میں کہیں ایسا چھوڑ دیا جائے گا، یعنی جہاں ابراہیم علیہ السلام کو جس قدر وادی غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ، تو وہ تو ایک ایسی وادی تھی جہاں پر کچھ تھا نہیں، لیکن یہ ایک ایسی وادی تیہ تھی جہاں پر کوئی خاص کھانے پینے کو کوئی ایسی چیز نہیں تھی، لیکن صحرا تھا۔
اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا کہ اب 40 سال تک یہ اس وادی تیہ میں رہیں گے، حیران سرگردان گھومتے رہیں گے اپنے گناہوں کے سبب، اپنے ناشکروں کے سبب۔ اب انہیں کوئی نجات نہیں دے گا، 40 سال تک یہ یہاں رہیں گے بنی اسرائیل کے لوگ۔ تو 40 سال تک وہ بنی اسرائیل وہاں سرگردان رہے، گھومتے رہے، پھرتے رہے، اور اس وقت پھر جہاں کہ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک قسم کی قید عطا کر دی کہ آپ نے نافرمانی کی ہے اللہ کی، روبرو ایمان لا ہر چیز سے آپ کے سامنے، پھر بھی ایمان نہیں لائے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دینا چاہا وہاں پر کہ تمہارے پر یہ وقتی عذاب یہ ہے کہ تم ذلت اور مسکنت، قرآن میں ایک اور مقام پر ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، یعنی ذلت اور مسکنت چھا دی گئی تم پر، اب 40 سال تک تم وادی تیہ میں رہو گے۔ پھر ہوا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی ان کے اوپر رحم کیا، انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام ہم تو اس گرمی میں رہ نہیں سکتے، میدان ہے سارا کا سارا صحرا ہے، ہریالی ہے نہیں، اور ہمیں سر چھپانے کی کوئی جگہ نہیں ہے، تو اب اللہ سے دعا کریں کہ ہمارے لیے کوئی بادل کا نظام ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اور آسانی کر دی، یعنی جو قید میں ہو اس کو دال کے علاوہ کچھ سوچتا نہیں، اور وہاں پر بیٹھ کر وہ برگر کھائے، اور وہاں پر وہ اے سی کا قید ہے، اور وہاں پر وہ کہہ کہ پنکھا لگا دیجئے مجھے، تو بالکل یہ ایسا ہی ہے، وہ کہنے لگے کہ ہمیں یہاں پر گرمی لگتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر رحم کیا، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، مسلسل ایک بادل، ایک بدلی کا ٹکڑا ان کے اوپر ٹھہرا رہتا، جہاں پر یہ قوم ہوتی، جہاں پر ان کا گروہ قبیلہ ہوتا بڑا، وہاں پر پورے کا پورا ایک بادل ان کے اوپر سایہ کیے رہتا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور آسمان سے ان کے اوپر من و سلوہ بھی اللہ تعالیٰ نے اتارا۔ اب آسمان سے اتارنے کا مطلب یہ ہے کہ جب صبح اٹھتے تو من کہتے ہیں جی کوئی پھل ہے یا کوئی ایسی چیز ہے کھانے کی، شاید معدوم ہے، اس وقت نہیں ملتی کہیں بھی، اور پرانے دور میں تھی سفید سفید، جب صبح اٹھتے تو ان کے ارد گرد وہ پتوں پر وہ چیز پڑی ہوتی، وہ اسے اٹھا کر کھاتے، اور سلوہ کہتے ہیں بٹیر کو۔ اب بٹیر بھی ان کے پاس ایسے آتے کہ ان کی جہاں رہنے کی جگہ ہوتی تو بٹیر دور دور سے اڑ کر ان کے قریب آ جاتے، اور بالکل وہ مزاحمت نہیں کرتے تھے، جب جیسے ان کو پکڑنا چاہیں ان کو پکڑ کر کھاتے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 نعمتیں ان کے اوپر نازل کی گئی تھی غیب سے، صبح اٹھتے تو ان کے پاس ہوتی، تو یہ اس وقت ان کو کھا کر 40 سال تک ان کو کھاتے رہے، شکر ادا کرنے کے حص تو تھے نہیں ان میں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ اللہ سے کہیں کہ اب ہم تھک چکے ہیں یہ بٹیر کھا کر، اب ہمیں ایک اور چیز چاہیے، اب ہمیں ایسی چیزیں چاہیے جو سالن ہو، ترکاری ہو، دال ہو، پیاز ہو، گھی ہو، اس طرح کی چیزیں ہمیں چاہیے، اللہ ہم اس سے اکتا چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے آپ کو چاہیے، تو پھر اللہ نے وہ 40 سال کا عذاب جو ان کے اوپر تھا وہ اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا۔ اب پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے تمہیں چاہیے تو تم لے سکتے ہو، لیکن شرط ہے کہ تم سامنے والا جو شہر ہے اس میں جا کر گھسو، اور اس کے دروازے میں گھسو، اور وہاں پر تمہیں ساری چیزیں ملیں گی، جہاں سے چاہو کھاؤ، فراغت سے کھاؤ۔ اگلی آیت میں ہم پڑھتے ہیں، پھر اللہ نے کہا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ رزق، پاک رزق جو اللہ کی طرف سے تمہیں ملا ہے، وما، اور نہیں ظلمونا، ظلم کیا انہوں نے ہم پر، ولیکن کانوا، اور تھے وہ کیا، ظالم، انفسہم، اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے۔ انہوں نے اللہ پر کوئی ظلم نہیں کیا، اپنے ہی نفسوں پر، اپنے ہی جان پر ظلم کرتے، نافرمانی اور ناشکری کر کے، کیونکہ آخرت میں تو حساب کتاب ہونا ہے، اور آخرت میں اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو ان کو سزا جزا ملے گی، تو گویا آخرت پر انہوں نے اپنی جانوں پر ہی ظلم کیا، اگر وہ سزا کھائیں گے، کیونکہ دنیا میں تو ان کو سب کچھ بتا دیا گیا تھا۔ اور جب کہا ہم نے کہ داخل ہو جاؤ حاذی القاریہ، اس بستی میں، یعنی جب وہ کہا کہ ہم اکتا چکے ہیں ان چیزوں سے، من و سلوہ سے، تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے داخل ہو جاؤ حاذی، اس قاریہ بستی کو کہتے ہیں، اس بستی میں، فکلوا، پھر کھاؤ، منہا، اس سے، حیث، جہاں سے، جو کچھ چاہو اس سے کھاتے رہو، شئتم، جو بھی چاہو، راغدن، بالکل فراغت سے، کھلے دل سے کھاؤ، وادخلوا، اور داخل ہو جاؤ جب، تو آپ نے ایک کام ضرور کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے تمہیں اپنی نجات دی تھی ایک اور عذاب سے، اب تم نے کام کیا کرنا ہے، البابا، وادخلوا البابا، اور جب داخل ہو دروازے سے، سجدن، اور سجدہ کرتے ہوئے، وقولوا، اور کہتے ہوئے، حطۃ، بخش دے اللہ، نغفر لکم، تو ہم بخش دیں گے، لکم، تمہارے لیے، خطایاکم، تمہاری تمام کی تمام خطاؤں کو، سنزید المحسنین، اور ہم زیادہ عنقریب زیادہ دیں گے احسان کرنے والوں کو۔ اب پورے آیت کو سمجھیے، اللہ تعالیٰ نے جیسے میں نے آپ کو پیچھے بتایا نا کہ انہوں نے کہا کہ ہم تانگ آ چکے، تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے داخل ہو جاؤ،
شہر میں، اور جیسے ہی شہر میں داخل ہو گئے تو وہاں پر جو دل چاہے جہاں سے چاہیں بالکل فراغت سے کھاؤ، کھلے دل سے کھاؤ، لیکن جب داخل ہونا تو داخل ہوتے وقت ایک کام کیا کرنا، سجدا وقولوا حطۃ نغفر لکم، جب داخل ہونے لگو تو آپ نے وہاں پر کیا کرنا ہے، سجدہ سے مراد سر جھکا کر نیچے ہو کر آپ نے داخل ہونا ہے دروازے میں، شہر کے دروازے میں، اور زبان پر جو کلمات آپ نے جاری کرنے ہیں وہ یہ ہیں، حطۃ بخش دے ہمیں، یعنی تم نے بخشش اور مغفرت مانگتے ہوئے سر جھکا کے عاجزی سے شہر میں داخل ہونا ہے، کیونکہ اللہ نے تمہارے گناہ معاف کر دیا، اب تمہیں چاہیے کہ عاجزی اختیار کرو، تمہارے پر عذاب ٹال دیا ہے، لکم تمہارے لیے، خطایاکم تمہاری خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے، وسنزید المحسنین، اور اللہ تعالیٰ زیادہ دیتا ہے احسان کرنے والوں کو۔ بدبخت قوم نے کیا کیا کہ الٹ کیا بالکل۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شہر میں داخل ہوتے وقت آپ نے سر جھکا کر عاجزی سے داخل ہونا ہے، اور ساتھ ہی آپ نے حطۃ کہنا ہے، بخش دے کا، مغفرت کا الفاظ کلمات کہنے ہیں۔ تو انہوں نے تو پہلے ہنسی اور مذاق اڑایا، اور ہنستے اور چونچلے کھیلتے اور مذاق اڑاتے ہوئے، مسخرے تمسخر اڑاتے ہوئے حطۃ کا بدل کر حنطۃ کہہ دیا، یعنی حطۃ بخش دے اور حنطۃ گندم، روٹی، یہ کہتے کہتے یہ شہر کے دروازے میں داخل ہوئے، اور اللہ نے فرمایا تھا کہ انہیں کہہ دیے موسیٰ علیہ السلام آپ نے داخل ہوتے ہوئے کندھے جھکا کر عاجزی سے داخل ہونا، یہ تکبر سے اوپر ہو کر، اور حنطۃ کہتے ہوئے یعنی الٹا لفظ کو کر داخل ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ان پر بہت زیادہ غضب آیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا، آسمان سے بھی مینڈکوں کا عذاب، جوؤں کا عذاب، خون کا عذاب، کئی قسم کے عذاب میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو مبتلا کیا۔ سب سے روئے زمین پر بدترین قوم موجودہ یہودی ہیں۔ بدل الذین ظلموا، تو بدل دیا انہوں نے، ظلموا اس بات کو، قولا بات کو، غیر الذی سوائے الذی اس کے جو قیلا کہی گئی تھی، لہم ان سے، فبدل یعنی انہوں نے بدل دیا، الذین انہوں نے جنہوں نے، ظلموا ظلم کیا تھا، یعنی ان لوگوں نے جو گناہ گار تھے، انہوں نے پھر بدل دیا اس بات کو، یعنی حطۃ کی جگہ حنطۃ کہنے لگے، الذی وہ جو بات کہی گئی تھی اسے انہوں نے بدل دیا اسے، لہم ان سے، فانزلنا تو اتارا ہم نے، علی الذین ظلموا ان پر جنہوں نے ظلم کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے پھر ان کے اوپر نازل کیا عذاب، وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا، اللہ کی بات کو کاٹ کر اپنی بات کی تھی، رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، رجزا عذاب من السماء آسمان سے، بوجہ اس کے کانو تھے وہ، یفسقون فسق و فجور نافرمانی کرنے والے، ان کے فساد اور نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا۔ پھر اللہ نے فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ، اور جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے، لقومی اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا تو پھر کہا ہم نے، اضرب کے مارو، بِعَصَاكَ الْحَجَرَ اپنے عصا کو پتھر پر، فَانْفَجَرَتْ پھر پھوٹ پڑے، فجرت فوارے سے ذہن میں رکھے گا، مِنْ حُسْنَةَ عَشْرَةَ عَيْنًا اسے پھوٹ پڑے، عینہ 12 چشمے، عین میں نے کہا تھا نا آپ کو، عین چشمے کو کہتے ہیں۔ اب پورے آیت کو دیکھیں، اب اس آیت کا مطلب سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا، یعنی قوم نے کہا کہ اے موسیٰ اب ہمیں پانی چاہیے، اب ہم پیاسے ہیں اور یہاں پر رہ کر خشک سالی ہے، پانی کی بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو اللہ سے کہو کہ ہمارے لیے پانی اتارے کہیں سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ کو کہا کہ اے اللہ میری قوم پیاسی ہے، پانی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، موسیٰ کو کہا کہ اے موسیٰ جو عصا تمہارے پاس ہے اسے مارو پتھر کے اوپر، جب پتھر کے اوپر مارا، فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ پھر اس سے کیا ہوا کہ پتھر سے چشمے پھوٹ پڑے، کتنے چشمے پھوٹ پڑے؟ چشمے مِنْ حُسْنَةَ عَشْرَةَ عَيْنًا اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد تھی اس کے 12 قبیلے تھے، جیسے یعقوب علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، ایک میں حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین، اور دوسری بیوی سے 10 اور بیٹے، تو یہ ٹوٹل 12 ہوئے، اور ہر اولاد کی نسل سے الگ الگ قبیلہ بنتا گیا، یوں 12 قبیلے بنے، اور 12 قبیلے بنی اسرائیل میں ہی تھے، تاکہ ہر قبیلے کے پاس اپنا پانی پہنچے اور کوئی آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرے، تو 12 چشمے اللہ نے نکالے، قد علم جان لیا، کلو سب، اناس انسان لوگوں نے، مشربہم گھاٹ اپنا اپنا،
پھر اللہ نے کہا کہ موسیٰ کو کہ مارو عصا، موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تو 12 چشمے نکل آئے۔ تو پھر ہر قبیلہ کو پتہ چل گیا کہ یہ 12 جو ہیں میرا پانی، یہ ہر گھاٹ نے اپنا اپنا پانی معلوم کر لیا تاکہ لڑائی جھگڑا بھی نہ ہو، اور ہر قبیلہ اپنے پانی سے چشمے سے پانی بھرنے لگا اور پینے لگا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، کلو وشربو، کھاؤ اور پیو من رزق اللہ، اللہ کے رزق سے، ولا تعصوا فی الارض، اور نہ فساد مچاؤ فی الارض، زمین میں، مفسدین، مفسد بن کر، فسادی بن کر زمین میں اب مزید فساد مت پھیلاؤ۔ اب اللہ نے تمہارے اوپر بے پناہ رحمتیں، محبتیں، نعمتیں نازل کی، اب تم میں بھی چاہیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرو، موسیٰ علیہ السلام پر سہ دل سے ایمان لے کر آؤ، اب تم مفسد بن کر زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ تو یہ آیت نمبر 60 بھی ہماری سورۃ البقرہ کی کمپلیٹ ہو چکی ہے الحمدللہ۔ اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار بھی کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔